الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم نے لاسٹ ٹائم حدیث نمبر 194 تک پڑھا تھا. اصل میں مختلف نمبرنگ ہے، تو اس کے حوالے سے اگر آپ سامنے رکھیں یہ والی کتاب جو ہے اس کے حوالے سے وہ حدیث ہمیں 194 بنتی ہے. جو پچھلی حدیث ہم نے کور کی تھی وہ حدیث یہ ہے 194، بیسیکلی 192 193 اینڈ 194. تو آج ہم انشاءاللہ 195 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے اس حدیث کا. ٹھیک ہے، تو ایز یوزول ہم انشاءاللہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ انشاءاللہ باری باری پڑھیں گے اس حدیث کو. تو سب سے پہلے باری ہے عبد الرحمن شاہد بھائی کی. جی عبد الرحمن بھائی، آپ پلیز اس کا ٹیکسٹ پڑھیے. حدیث نمبر 195 کا. بسم اللہ. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم فاقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. یہ جی حدیث ہے کراہت اخذ الاجرت علی الاذان، کراہیت اس بات پہ کہ اذان پہ اجرت لی جائے. ٹھیک ہے نا، اذان پر اجرت لینے کے حوالے سے جو کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث اور باب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سیلری لینا یا کوئی ریٹرن لینا فائنینشیل ٹرمز میں، یا کسی بھی مٹیریل ٹرمز کے اوپر کوئی نہ کوئی ریٹرن لینا اذان کے اوپر. ٹھیک ہے نا، ایک سیلری کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں. اس چیز کو ناپسندیدگی کے لیے اس کے حوالے سے، ناپسندیدگی کے حوالے سے یہ باب ہے. یہ بیسیکلی یہ جو اس حدیث، یہ جو کتاب ہے بلوغ المرام، اس کی جو شرح لکھنے والے ہیں یہ انہوں نے بیسیکلی اس پہ ہیڈنگ ڈالی ہے. آگے اینی ویز امام حجر رحمہ اللہ کی ہیڈنگ نہیں ہے. اینی ویز حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اجعلنی امام قومی، آپ مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جواب دیا انت امامہم، آپ اس کے امام ہیں، یعنی آپ کو میں نے امام بنا دیا. وقتدی باضعفہم، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں کمزور لوگوں کا خیال رکھو. وقتدی اس کا مطلب لٹرل مطلب یہ ہوتا ہے کہ فالو کرو. ٹھیک ہے نا، پیچھا کرو. باضعفہم، ان کے سب سے کمزور ترین لوگوں کا. واتخذ مؤذنا، اور ایسے بندے کو مؤذن بناؤ لا یأخذ علی آذانہ اجرا، جو اپنی اذان دینے پر کوئی اجرت نہیں لیتا. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث ہے، اس کو اخرجہ الخمسہ، اس کو جو 5 محدثین ہیں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کو حسن کہا امام ترمذی نے، اور اس طریقے سے امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا. حدیث جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، ریلائبل حدیث ہے. اچھا، اب اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے بہت سی چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں، بہت سے اسباق ملتے ہیں. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امامت خود اس کا تقاضا کبھی کبھی کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ ہمارے دین میں اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ خود اپنے آپ کو کسی سٹیٹس کے لیے، کسی پوزیشن کے لیے، کسی رسپانسبل پوزیشن کے لیے پیش کرے. لیکن ایکسیپشنل کیسز کے اندر، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر، جہاں پہ انسان کو نظر آ رہا ہو کہ اس کے علاوہ اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے. ایک تو یہ نا کہ ایک بندہ، ہر بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے نہیں، لیکن اس کے پاس واقعی کوئی ریزنز ہے. مثال کے طور پہ وہ سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ ایجوکیشن ہے، یا پھر اس نے اس چیز کے اندر کوئی خاص علم حاصل کر رکھا ہے، اس نے مہارت حاصل کر رکھی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینسز ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. یعنی ایک آبجیکٹو سٹینڈرڈ اس کے پاس موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ تقاضا کرتا ہے. تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسپیشلی جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلا. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا وزارت کے لیے، اور کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ زمین کے جو خزائن ہے، جو بیسیکلی جہاں پہ سٹوریج ہوتی ہے مال کی، جو سٹاک ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا مال، جس کو گودام کہتے ہیں، اس کا آپ مجھے اس کا ذمہ دار بنا دیں، یعنی اس کی وزارت میرے حوالے کر دیں. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے بھی اس بات کا پتہ چلے. لیکن ہاں، صرف انسان کسی
پوزیشن کی چاہت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، محض صرف اس لیے کہ میں بھی چلو اپلائی کر دیتا ہوں، باقی اپلائی کر رہے ہیں، اور انسان اس چیز کا رسپانسبل نہ ہو، اسپیشلی کسی خاص بڑی پوزیشن پہ، عمارت کی پوزیشن پہ، تو ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے نا وہ ناپسندیدہ اپنے آپ کو، اس چیز کو ناپسندیدہ سمجھا گیا۔ ہاں اس کے اندر کچھ پروفیشنل ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ کوالیفائڈ ہے اور باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں آج کل جاب کی ویکنسیز ہوتی ہیں، اور اس جاب کی ویکنسیز کے لیے باقاعدہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا سی وی پیش کریں، تو اب ظاہر ہے آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے معاشرے کے اندر کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اور اگر آپ واقعی اس کرائٹیریا کے مطابق پورے اترتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اگر اچھی جاب کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دے تو اس میں کوئی حرج بڑی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مذمت کس چیز کی ہے؟ مذمت اس چیز کی ہے کہ ایک بندہ صرف ویسے ہی پوزیشن کی خاطر، یا پھر وہ قابل نہیں ہے، اس کے پاس وہ کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ لوگوں نے جب آپ سے تقاضا کیا امامت کا کہ ہمیں فلاں فلاں پوزیشن عطا کریں، تو آپ نے کہا کہ جو مانگتا ہے ہم اس کو عطا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اینی ویز دوسری چیز یہ کہا، اس سے پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن ابی العاص کو کہا وقتدی باضعفہم، کہ جب آپ امامت کرو، جب آپ اس کے ذمہ دار بن گئے ہو، تو اب آپ نے جو سب سے کمزور ترین لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر یعنی نوجوان موجود بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو اب آپ کو کس کا خیال رکھنا چاہیے؟ نوجوانوں کا خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ کو کمزور ترین لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس بیچارے کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو، آپ نوجوانوں کو یا کچھ چند جو بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ بھائی موجود ہیں نماز پڑھنے والے، مقتدی موجود ہیں، وہ موجود ہیں، آپ ان کا خیال رکھے لمبی کرنا شروع کر دو، یا آپ ان کا خیال ہی نہ رکھو، اپنا اپنا سوچو کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لمبی ہونی چاہیے اور اس طرح یہ ڈیٹیلز، یعنی اس طریقے سے میں اس کو ادا کروں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی قوم کو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنی قوم کے پاس جاتے اور وہاں پہ جا کے ان کو نماز پڑھاتے، تو ایک دفعہ انہوں نے نماز بہت لمبی کر دی، اتنی لمبی کر دی کہ ایک صحابی، انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ جو ان کے پیچھے مقتدی تھے، انہوں نے نماز توڑ کے اپنی نماز علیحدہ سے پڑھ کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شکایت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ باقاعدہ ڈانٹا سیدنا معاذ کو، آپ بہت ناراض ہوئے، آپ نے کہا کہ تم دین کے بارے میں ان کو جو ہے نا وہ فتنے میں ڈال رہے ہو اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتا چلا کہ لوگوں کا خیال رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مساجد کے اندر انفارچونیٹلی اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا، امام صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، میں اس سے سمجھتا ہوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان صرف یہی دیکھتا رہے کہ جی لوگوں کو ہی خیال رکھتا رہے اور بنیادی جو دین کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو پورا ہی نہ کرے۔ مثال کے طور پہ جیسے فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام طور پہ قرات لمبی کیا کرتے تھے۔ اب ایک بندہ دیکھے جی اچھا جی یہاں پہ سارے بزرگ ہیں، یا پھر فار ایگزامپل لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں جب نماز لمبی ہو جائے، تو وہ اب نماز بالکل کبھی لمبی کریں ہی نہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک حد تک ایک جائز کسی کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگین یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری بھی کرتا ہے، لیکن ان نیسسریلی ان کا خیال رکھے بغیر اپنی مرضی کرنا، اصل میں اس بات کے اوپر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ساتھ آپ نے فرمایا وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا، ایسے بندے کو مؤذن بنانا کہ جو اپنی اذان دینے پر اجرت نہ لے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسے ہمیں تیسرا سبق یہ ملا اہم، کہ پسندیدہ یہی ہے کہ ایسا مؤذن ہو جو کہ اذان کے لیے فار ایگزامپل اپنی سیلری نہ لیتا ہو، اجرت نہ لیتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے علماء نے ذکر کیا کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ استحباب ہے۔ اگین شریعت کے اندر آپ کو پتہ ہے لیولز ہوتے ہیں، ایک ہے فرض ہے، ایک مستحب، یہ مندوب ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ مباح ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مباح، یعنی مستحب ہے عمل کہ انسان اس پر پیسے نہ چارج کرے، سیلری نہ لے، اور ایسے بندے کو مؤذن بنایا جائے جو سیلری کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو یا فائنینشیل پرابلمز کا شکار نہ ہو۔ پسندیدہ یہ ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان اٹ سیلف ایک بڑا آنریبل کام ہے، ایک بہت آنریبل عبادت ہے۔ اس چیز کو آنر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے بھی اس طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرآن مجید کی اس طریقے سے اجرت نہیں لینی چاہیے۔ کیوں؟ اٹس این آنریبل تھنگ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل اجرت لینے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ویلیو بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ٹیوشنز پڑھانے والے ہیں قرآن مجید کے گھر گھر جا کے، ان کی بیچاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، حالانکہ وہ قرآن جیسا ویلیو اور قرآن جیسی نالج جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو اذان اور قرآن یہ اتنی ویلیوبل چیز ہے کہ ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اسی لیے یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن
اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کا بھی کچن رن ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. جو بیچارے مؤذن ہے اس کو بھی تو کہیں سے کمانا ہے. اگر تو کوئی ایسا مؤذن ہو جائے جو مثال کے طور پہ تاجر ہے، خود بزنس کرتا ہے، وہ ذمہ داری لے لے تو بہت اچھی بات ہے، پریفر کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اصل میں اگر ایسا نہ ہو، جیسے کہ عام طور پہ آج کل کے حالات میں مشکل ہے، تو ہمیں اس کو سیلری دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو بہت اچھی سیلری دینی چاہیے تاکہ وہ بھی ایک ڈیسنٹ اور ایک آنریبل وے کے اندر اپنی سروائیو کر سکیں، ان کی اپنی فیملی ہو. ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے لوگ بیچارے مؤذن اور خاص طور پہ امام اور ایون خطیب کو سبحان اللہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو اذان بھی دیتا ہے، جو مسجد بھی یعنی نمازیں بھی پڑھاتا ہے، نمازوں کے ساتھ خطابت بھی کرتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، باتھ روم تک بیچارہ صاف کر رہا ہوتا ہے، سب کام. اور ایک ایک کام آپ نے ایک بندے کے اوپر ڈالا ہوتا ہے، اور آپ چوڑے جو ہے نا بن کے بیٹھے ہوتے ہو، اور بیچارے کو سیلری دینے کی بات آتی ہے تو آپ کے جو ہے نا آپ کے ہزار بہانے ہوتے ہیں، ہزار ایکسکیوزز ہوتے ہیں. تو ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہے علیہ باللہ ہمارے دور کے اندر، خاص طور پہ مؤذنین کی اور اس طریقے سے نماز پڑھنے والوں کی. اور بڑی میں آپ کو عجیب بات اور تکلیف دہ بات یہ بتاؤں کہ عام طور پہ وہ بیچارے اگر مؤذنین یا پھر اس طریقے سے مسلین جو ہے، یعنی جو ائمہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مسلین تو نماز پڑھنے والے، ائمہ مراد یہ ہے یعنی جو نماز کی امامت کرنے والے، یہ خطباء ہیں. عام طور پہ اگر وہ بیچارے کوئی اچھے کپڑے پہن لیں یا پھر وہ اچھی گاڑی کوئی خرید لیں یا ایون گاڑی خرید لیں، یا اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ویل مینٹین رکھیں، اپنے اچھے کپڑے پہن لیں، تو لوگوں کو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں اچھا پتہ نہیں کہاں سے حرام کا پیسہ لے رہا ہے، پتہ نہیں یہ دو نمبری کی جا رہی ہے، اللہ معاف کرے. تو انتہائی غلط رویہ، انتہائی غلط رویہ علیہ باللہ. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اس رویے کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال جو ہے وہ دنیا دار لوگوں کے لیے، اور اگر کوئی بندہ ذرا اچھا کوئی پڑھا لکھا یعنی کوئی مؤذن یا جو امام ہے مسجد کا، وہ اگر کوئی ڈیسنٹ یا اچھے کپڑے پہن لے، یا وہ اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں پڑھا لے، یا کوئی اچھی سواری لے لے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں. مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں ٹرکی کے اندر، یہ پتہ نہیں انگلینڈ میں، امریکہ کے اندر کسی جگہ پہ ایک مسجد تھی، ایک اسلامک سینٹر تھا، تو اس کے امام صاحب نے نماز پڑھائی، یعنی تراویح کی نماز پڑھائی. نماز کی تراویح پڑھانے کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ جب انہوں نے کوئی امام صاحب کو جیسے گفٹ دیتے ہیں، تو ان سب مسلین نے جو نماز پڑھنے والے تھے، ان مقتدیوں نے کیا کیا کہ مل کے گاڑی گفٹ کی باقاعدہ ان کو. تو سبحان اللہ، دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو ٹریٹ. جب انسان اس طرح کی ویلیو دیتا ہے تو پھر مؤذنین اور اس طریقے سے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ان کی ایک بعد میں روب ہوتا ہے. لیکن جب وہ بیچارے چھوٹی چھوٹی سیلری لیتے ہیں تو پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتوے دے دیتے ہیں. بھائی آپ نے ان کو کبھی بیچاروں کو اتنا کمزور رکھا ہوا ہے حالات کے، فائنینشیل حالات کے حوالے سے، تو obviously آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سملر کنڈیشنز آپ کو پتہ یہ پولیس والوں کی بھی ہے. ظاہر آپ نے اتھارٹی بہت زیادہ دے دی، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اتھارٹی دینے کے باوجود ان کی آمدن اتنی کم ہے کہ وہ پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، وہاں پہ ان کی سیلریز اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی آفر کرے یہ رشوت وغیرہ، اس کو توہین سمجھتے ہیں اپنی، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم نیچے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور پیسوں سے لالچ دی جا رہی ہے. تو بالکل بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی وہاں پہ پولیس کا ایک مقام ہے، اور پولیس بننا یا پولیس کی وردی کے اندر آنا ایک بہت بڑی ایک آنر ہوتا ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے کچھ ممالک کے اندر ائمہ کے لیے اور خطباء کے لیے بھی اتنی اچھی اچھی سیلریز ہیں، اتنا اچھا ان کا مقام اور آنر ہے کہ وہ واقعی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اس طرح کر لیں. سبحان اللہ، ان کے لیے بہت سی چیزیں فری ہیں، حکومت کی طرف سے بہت سی چیزیں ہیں، ان کی سیلریز بہت اچھی ہیں، ڈیسنٹ ہیں، اور وہ بڑے رسپیکٹفلی لوگ باقاعدہ ان کو آنر کے ساتھ بلاتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ان کی بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں. ورنہ بیچارہ جو گھر کے اندر ٹیوشنز پڑھانے والا، سائیکل پہ جانے والا، اور گھروں کی باتھ روم کی صفائی کرنے والا، یہ سارے معاملات جو ہیں اکیلا بندہ کرنے والا ہو، تو اس سے بیچارے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، دین کے یہ والے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو اگر اس بیچارے کی ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنایا جائے تو پھر غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگلی حدیث ہم انشاءاللہ چلتے ہیں. ذرا تفصیل ہوگی اس حدیث میں، ذرا تھوڑا سا جلدی اس کو کور کرنا ہے انشاءاللہ. تو آگے جی ہے عبد الرحمن شاہد اور بردر ابو بکر. جی ابو بکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن مالک ابن الحویرثی الحویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ الحدیث اخرجہ سبعۃ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ حدیث اس کا پہلے بھی ذکر، اس کی تفصیل ڈسکس ہو چکی ہے. مشروعیت الاذان فی السفر، یعنی
اس چیز کی یعنی سفر کے اندر اذان دینے کی مشروعیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی آرڈیننس، یعنی اس کا حکم شریعت کے اندر باقاعدہ، یعنی شریعت بھی اسی بات کا ہے نا کہ باقاعدہ شریعت کے اندر سفر میں اذان دینے کا باقاعدہ اس کی یعنی اس کو آپ سمجھ لیں اس کو مشروع قرار دیا گیا، اس کو لاگو قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، وَإِذَا حَضَرَتِ اگین آپ کو پتا کہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پوری نہیں ذکر کرتے، ان کا اصل مقصد کہ جو ریلیونٹ پارٹ ہوتا ہے صرف وہ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ جب حاضر ہو نماز، کیا مطلب ہے کہ نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ تو چاہیے کہ تم میں سے کوئی اذان کہے. تو اس سے پتہ چلے کیا مطلب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکس میں سفر کی بات ہو رہی ہے، مسافروں کی بات ہو رہی ہے کہ جب مسافر سفر کرنے جائیں اور نماز کا وقت آ جائے تو اس میں سے چاہیے کہ تم میں سے کوئی بندہ کیا کرے، وہاں پہ اذان دے دے. تو ہم نے آلریڈی اس پہ ڈسکشن کر دی ہے کہ اگر تو وہاں پہ کوئی آس پاس کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور مساجد نہیں ہے تو اذان دینی پھر فرض ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ آپ کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اذان فرض کفایہ، لیکن اگر فار ایگزامپل وہاں پہ آلریڈی اذان ہو چکی، آس پاس مسجدیں ہیں لیکن آپ ویسے ہی سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت پھر آپ کو الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اقامت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ حضرت الصلاۃ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس ٹائم چاہیے کہ تم میں سے کوئی بندہ اذان دے دے. چلیں جی اگلی حدیث پہ آتے ہیں. جی یہ پڑھیں گے عالم وسیم. جی عالم وسیم. عن جابر رضی اللہ. جی عالم آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے عالم وسیم موجود نہیں ہے یہاں پہ. چلیں سسٹر عائشہ خدیجہ. عائشہ بسم اللہ. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لبلال اذا اذنت. عائشہ سسٹر عائشہ تھوڑا سا آہستہ پڑھیں. دیکھیں وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال. اور آہستہ پڑھیں گی نا تو آپ کے زبر زیر پیش واضح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے جی سر. آگے بڑھیں. اذا اذنت جی اذا اذنت فترسل نہیں ہے فترسل. جی وَإِذَا جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے، میں آپ کو کریکٹ بھی کر رہا ہوں نا ساتھ ساتھ. وَإِذَا أَقَمْتَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْضُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ آذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ لَاكِلُ من أكل حديث وروى ما يفرغ الآكل من أكله. ما يفرغ الآكل من أكله. جی حديث ورواه الحديث رواه الترمذي والضعاف. رواہ الترمذی وضعفہ. اچھا اب میں تھوڑا سا نا ہاں یہ میں بتا دوں کہ نا دیکھیں میں آپ کو یہ اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے آپ کو بیسک عربک ایٹ لیسٹ پڑھنی آنی چاہیے زبر زیر پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی پریکٹس ہوگی، جتنا آپ عربی کو پڑھتے نا اتنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بلکہ جلدی ہو جائے گا ٹائم. صرف آپ کو میں اس لیے پڑھا رہا ہوں آپ سب اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ کے لیے زبان پہ عربی روانگی ہو جائے، روانہ ہو جائے زبان میں نا عربی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنا ذرا آسان ہوگا، آپ کو قرآن مجید میں پڑھنے میں آسانی ہوگی، ایون تجوید وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں آپ کو آسانی ہوگی. تو کوشش کیا کریں زبر زیر پیش کو پڑھ کے ذرا دیکھ کے رکھیں. دوسری چیز ایک اور میں آپ سب کو بتاؤں، میری کوشش ہوتی ہے، میرا جو پلان ہے نا میں نے 10 حدیثیں ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کلاس کے اندر تقریباً 10 حدیثوں کو کور کریں. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ
10 حدیثوں کی تیاری کر کے آیا کریں، باقاعدہ پڑھیں. یہ میں نے باقاعدہ آپ کے LMS کے اوپر یہ ٹیکسٹ بکس آپ کی ڈالی نہیں ہے، آپ ادھر جا کے اس کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے کتابیں آ جائیں گی. ریلیونٹ حدیث نکالیں اور آپ اگلی 10 حدیثوں کو خود پڑھ کے آیا کریں، تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کے لیے آسانی اور آپ اچھا انشاءاللہ پڑھ سکیں. اس سے دیکھیے گا آپ کو میں کہتا ہوں اگر آپ 2 سال بھی محنت کر لیں نا، 2 سال بعد آپ ایسے عبارت پڑھ رہے ہوں گے جس طرح میں پڑھتا ہوں، اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوں گے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله. ابھی تو زبر زیر پیش نہیں ہے آپ سے، تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ زبر زیر پیش کے بغیر ہی اتنی تیزی سے پڑھیں. بہرحال ٹھیک ہے. اچھا جی، سیدنا جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا اذا اذنت، جب بھی تم اذان کہو فترسل، تو تم کیا کرو، ٹھہر ٹھہر کے کہو. یعنی اذان جب کہو تو ہر جملے کے بعد ٹھہرو تھوڑا سا. وَإِذَا أَقَمْتَ، اور جب تم اقامت کہو فَحْدُرْ، تو پھر ذرا تیزی سے پڑھو، ٹھیک ہے نا، روانی کے ساتھ پڑھو، جلدی جلدی پڑھو. وَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرًا مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، اور تم رکھو اپنی اذان اور اپنی اقامت کے درمیان قدرہ، اتنا وقت، ما يفرغ الآكل من أكله، جس میں ایک کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت رکھو کہ جس میں ایک کھانا کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. یہ حدیث ہے جی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا، فترسل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور فحدر یہ حدر سے ہے. عام طور پہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ ہم قرآن کو تھوڑا سا روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اندر ہلکی سی تیزی کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھیں اقامت کو ہم ذرا تھوڑا تیز پڑھتے ہیں، اذان کو ہم ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث سے ثابت ہوا. اسی طریقے سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی سیدنا بلال کو کہ آپ کیا کریں کہ اپنے اذان اور اپنی اقامت کے اندر کیا کریں، اتنا سا ڈسٹنس، یعنی بالکل فوراً نہیں پڑھا، یعنی اقامت ہو جانی چاہیے، اتنا سا وقت ضرور ہمیں دینا چاہیے، اور کہ ایک کھانا کھانے والا وہ اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ مساجد کے اندر کتنی تقریباً 10 سے 15 منٹ کا نماز کے اور اقامت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں کوئی غلط نہیں ہے، اس سے بہت سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں آپ کو. یعنی ٹیکنیکلی یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے، اس طریقے سے ہمارے ہاں یہ معروف بھی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ چلتا، یعنی ہمارے ہاں اس پر عمل بھی موجود ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. جی آگے چلیں جی. اگلے ہیں جی سسٹر عائشہ مقبول. جی عائشہ مقبول، اگلی حدیث آپ کی ہے. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن أملك بآذاني والإمام أملك بإقامتي. یہ آپ اگلی حدیث پڑھ رہی ہیں سسٹر، پچھلی والی حدیث ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹیکسٹ رکھا ہوا ہے نا، یہ والی حدیث پڑھیں. یہ میں بک سے پڑھ رہی تھی تو نہیں، اس سے پچھلی والی حدیث، وہ اگلی حدیث ہے جی، اس سے پچھلے والی. لا یؤذن، یہاں سے پڑھ لیں، لا یؤذن الا، ایک سیکنڈ. وَلَهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَا يُؤَذِّنُ. ان النبی، انا کے بعد یاد رکھیے گا، انا کے بعد جب بھی جو لفظ آتا ہے الف لام کے ساتھ، جو بھی انا کا جو ہوتا ہے اسم ہوتا ہے، انا کا نا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، تو انا کا جو اسم ہوتا ہے ہمیشہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. انا کے بعد ہمیشہ آپ کو اس طریقے سے، انا کے بعد بھی جو لفظ عام طور پہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر زبر ہوگی. تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہاں جی. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متودي. لا يؤذنني، لا يؤذن، دیکھیں الف بھی ایسا، لا يؤذن الا، لا يؤذن إلا متودي وضعفه أيضا. الا متوضئ، الا متوضئ وضعفه ايضا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث پچھلی اگین ولہو سے مراد کیا ہے کہ پچھلی والی حدیث کون سی تھی؟ سنن ترمذی کے اندر ذکر تھی نا، تو امام ترمذی کے لیے نہیں یہ اگلی حدیث بھی بیان کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤذن الا متوضئ، کہ مؤذن اذان نہ کہے مگر وضو کی حالت میں. وضعفه ايضا، اور امام ترمذی نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا، حدیث ضعیف ہے
تو اسی لیے پسندیدہ عمل تو یہی ہے کہ انسان وضو کی حالت کے اندر اذان دے، کیونکہ اذان بھی ایک ظاہر ہے نیکی کا عمل ہے، ایک عبادت کا عمل ہے، لیکن مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، جیسے کہ اس حدیث سے، کیونکہ حدیث ضعیف ہے، اگر حدیث اوتھینٹک ہوتی تو obviously پھر وضو ضروری ہوتا اذان کے لیے، لیکن چونکہ حدیث ویک ہے، ضعیف ہے، اس وجہ سے اس کی اجازت ہے۔ ایک مسئلہ علماء نے یہاں پہ ایک اور ذکر کیا کہ جو جنابت کی حالت میں ہے مرد، یعنی ایک بندہ جو جنبی ہے، جنبی سے مراد کیا ہے کہ وہ بندہ جس پر غسل واجب ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا اس کو اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ بعض علماء نے جنہوں نے اس کو بنیاد رکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے پھر بھی وضو کرنا ہے، تو ان کے نزدیک اس حدیث کے مطابق اس کو ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ نہا دھو کے وضو کر کے ہی نماز پڑھے، لیکن یعنی سوری اذان کہے۔ آن دا کانٹری صحیح بات یہ ہے کہ جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ، اور اس پہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے بغیر بھی، یعنی جنبی شخص جو ہے جو جنابت کی حالت میں ہے وہ بھی اذان دے سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ والی عبادت نہیں ہے جس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو وضو کی حالت میں لانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث ضعیف ہے، اس لیے تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث اس لیے ذکر کی تاکہ پتہ ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، یعنی اس کے مطابق کوئی بندہ عمل کر رہا ہے تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کے اوپر مستحب ہے، یعنی بہتر ہے وہ کر لے، نہ بھی کرے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا، اس کو مسئلہ نہیں، کیونکہ حدیث جو ہے ویک ہے۔ تو یہ مقصد تھا ان کا اس کو ذکر کرنے کا۔ چلے جی آگے چلتے ہیں جی، سسٹر فائقہ قاسم۔ جی سسٹر فائقہ بسم اللہ، ذرا جلدی جلدی پڑھ لیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی بسم اللہ۔ وَلَهُ، سر میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زیاد بن حارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن اذن فهو يقيم وضعف ايضا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ اگلی جو ہے حدیث وہ بھی ساتھ پڑھ لیں، منزہ اسلم، آپ اگلی حدیث پڑھیے۔ ولی ابی داود، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولی ابی داود فی حدیث عبداللہ بن زید انه قال انا رأيته يعني الاذان قال فاقم انت وفيه ضعف ايضا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں حدیثیں چونکہ ایک ہی معنی میں ہے اس لیے ہم نے اکٹھی ذکر کر لی ہیں۔ تو حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اذن فهو يقيم، اگین ولہو سے مراد یہ کہ سنن ترمذی کے اندر ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اذان کہے وہی اقامت کہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگرچہ حدیث ضعیف ہے تو اس لیے ضروری نہیں ہے، بہتر تو یہی ہے کہ مؤذن ہی اقامت کہے، اور عام طور پہ اسی کو کہنی چاہیے کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الگ سے بھی کوئی بندہ اقامت کہہ سکتا ہے، دو بندے رکھے جا سکتے ہیں، ایک بندہ مؤذن کے طور پہ ہو جائے اور اقامت کرنے والا کوئی، کیونکہ اگلی حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، اگلی حدیث کے اندر اس کی کانٹرڈکشن موجود ہے، اور وہ حدیث کیا ہے، وہ ابو داود امام ابو داود جو ہے انہوں نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے، فی حدیث عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید کی حدیث کے اندر کہ انہ قال، انہوں نے فرمایا انا رأیتہ یعنی الاذان، سیدنا عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا، یعنی الاذان یعنی انا رأیتہ میں نے دیکھا تھا، یعنی الاذان یعنی اذان کو دیکھا تھا۔ تو یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ وانا كنت اريده اور مجھے تمنا تھی، میں چاہتا تھا کہ مجھے مقرر کر دیا جائے اس اذان کے لیے۔ وانا كنت کا مطلب ہے اور میں چاہتا تھا، یہ میں تھا، اريده اس کو چاہتا، کیا مطلب ہے، میں چاہتا تھا کہ اذان کے لیے مجھے مقرر کر دیا جائے۔ قال، آپ نے فرمایا فاقم انت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم اقامت کہا کرو۔ وفیہ ضعف ایضا، اس میں بھی کمزوری ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ انا رأیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خواب کے اندر یہ دیکھا، اور اس خواب کے اندر جو ہے نا اس کو اس بات کا ذکر ہوا، یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اذان جو ہے نا، جب انہوں نے دیکھا تو ان کا دل چاہا کہ مجھے بھی اذان کے لیے وہ کر دیا جائے، یعنی چن لیا جائے، اذان کے لیے مجھے چن لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقامت کے لیے چنا۔ تو یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے پتہ چلا کہ، اس سے کیا پتہ چلا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہتر یہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ مؤذن ہی کہہ دے، لیکن اگر کوئی اور بھی کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں اگرچہ ضعف ہے لیکن اس حدیث میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے مؤذن کسی اور کو مقرر کیا،
اور اقامت کہنے والے کسی اور کو مقرر کیا. جیسا کہ اس میں تھا نا کہ مجھے مؤذن، میں چاہتا تھا کہ مجھے مؤذن بنا لیا جائے، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ تم اقامت کہو. تو اس میں بھی اگرچہ ضعف ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر وسعت ہے، چونکہ حدیثیں ان میں کوئی آتھینٹک حدیث ہے سچ نہیں ہے بہت ڈیٹیل میں جو پراپر آتھینٹک ہو، جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہو. تو مختلف ضعیف حدیثیں موجود ہیں، اسی لیے اس میں گنجائش موجود ہے، وسعت ہے، فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر کوئی بہتر ہے اذان والا ہی اقامت کہہ دے، لیکن اگر اذان والا نہ بھی کہے کوئی اور بھی کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ حدیثوں میں فلیکسیبلٹی، یعنی حدیث میں چونکہ ضعف ہے اور اس لیے اس میں یہاں پہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. جی اگلی حدیث پڑھ لیجئے جی. یہ بھی حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو بھی اس کو پڑھنے والے جو ہیں وہ پڑھنے والی ہیں اس کو پڑھنے والے ہیں روشان خان. جی روشان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوری آپ کا روشان آپ ہے؟ جی سر میرا نام ہے روشان خان. جی سر. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات میلز بھی رکھ لیتے ہیں نام، اسی لیے میں نے کہا تھا. چلے جی 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 بالکل بالکل ہوتا ہے. جی جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامۃ رواہ ابن عدی وضعفہ وللبیہقی نحوہ عن علی من قولہ. چلیں جزاکم اللہ خیر. سیدنا ابو ہریرہ الاذان موکول الی المؤذن، کیا مطلب ہے کہ اذان اس کی وہ ملکیت میں دے گیا ہے، ملکیت میں دے دیا گیا ہے کس کے؟ مؤذن کے. والاقامۃ الی الامام، اور اس طریقے سے اقامت امام کی ملکیت میں دے دیا گیا، یعنی اس کے اختیار میں دے دیا گیا. سیدنا یعنی اس کے حوالے کر دیا گیا. موکول کا مطلب ملکیت نہیں، وکالت اس کے، یعنی اس کے حوالے کر دیا گیا اس کو نا. موکول کا مطلب ہے اس کے سپورٹ کر دیا گیا، جیسے وکیل ہوتا ہے اس کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے کیس. تو اذان جو ہے وہ مؤذن کے سپورٹ کر دی گئی ہے، اور اقامت کس کے سپورٹ کر دی گئی ہے؟ امام کے سپورٹ کر دی گئی ہے. چلے جی حدیث کیا ہے کہ جی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن املک بالاذان، کہ مؤذن جو ہے وہ اذان کا مالک ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اذان اس کے حوالے اس کے سپورٹ کر دی گئی ہے. والامام املک بالاقامۃ، اور امام جو ہے وہ اقامت کا مالک ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ مؤذن کا حق ہے کہ وہ اذان دے، اگر مؤذن مقرر ہے تو اذان اس کا حق ہے، لیکن جو اقامت ہے اس کا حق کس کو ہے؟ وہ امام کو حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اقامت کس نے دینی. اگر وہ چاہے تو وہ مؤذن کو بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر مؤذن کے علاوہ کسی کو کہے تو اس کو دے دینی چاہیے. مؤذن کو اس پر سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. یہ حدیث کو اس کو روایت کیا ابن عدی نے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس طریقے سے امام بیہقی نے بھی اسی طرح، نحوہ کا مطلب ہے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے سیدنا علی سے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان جو ہے نا وہ مؤذن ایک فکس کیے ہوئے تھے. جیسے ہم نے پہلے حدیثوں میں پڑھ دیا کہ ایک حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلا کہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم تھے، اور سیدنا ابو محذورہ بھی تھے، اسی طریقے سے سیدنا بلال بھی تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین تھے، یعنی اذان دینے والے تھے، اور ان کے آپ نے ان کی ٹائمنگز فکس کیے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ نے فلاں ٹائم اذان دینی ہے. تو اذان کے لیے مقرر تھے، تو عام طور پہ اذان یہی دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے سے سفر میں جب جاتے تب بھی اذان ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. لیکن اقامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ اگرچہ پچھلی حدیث میں مینشن ہوا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو کہہ دیا کرتے تھے آپ اذان دے دیں، تو عام طور پہ سیدنا بلال ہی دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ کسی اور کو بھی کہہ دیتے، جیسے پچھلی حدیث میں ذکر ہوا. اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، تو اس سے علماء نے ذکر یہ کیا کہ ضعف ہونے کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ ہم کسی کے اوپر باؤنڈ نہیں کر سکتے، اس پر اسٹرکٹ ایکشن نہیں لے سکتے. لیکن یہ ہے جنرلی امام کو آپشن ہونا چاہیے، اختیار دینا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے، کیونکہ الٹیمیٹلی نماز تب ہی کھڑی ہوتی ہے جب امام آئے، جب امام کی اجازت سے ہی نماز کھڑی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو تب تک تم نماز کے لیے نہ کھڑے ہو. ان ادر ورڈز امام کا انتظار کرنا چاہیے، اور امام کی غیر موجودگی میں خود ہی فوراً نماز کھڑی نہیں کر دینی چاہیے. خاص طور پہ اگر امام جو ہے نا وہ آ رہا ہو، یا پھر وہ اس ذمہ دار ہو، اگر وہ چھٹی پر ہے یا پھر وہ گیا ہوا ہے، وہ کافی دیر انتظار کر رہے وہ نہیں آ رہا، تو پھر اس وقت کوئی بندہ پڑھا لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جنرلی اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے جب وہ آئے گا تو اس کے انتظار سے اور اس کی اجازت سے ہی نماز کھڑی ہوگی. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اقامت کی بھی اس کو اجازت دی گئی ہے، یعنی اقامت کا بھی اختیار اس کو دے دیا گیا. بہرحال اگر تو کوئی بندہ فکس ہے، مؤذن اور اذان ایک بندے کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے، اس کو رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہی دے دے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر امام کسی اور کو بھی اجازت دے دے تو وہ اذان دے سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. اس میں فلیکسیبلٹی ہے، بار بار اس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں.
آخری حدیث آج کی پڑھ لیتے ہیں جی انشاءاللہ. سسٹر صوبیہ ناصر. جی سسٹر صوبیہ ناصر. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. لا يرد الدعاء. جی لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ. زبردست، ٹھیک ہو گیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استحباب الدعاء بین الاذان والاقامہ، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا کہنا، اس کہنے کا استحباب، اس کی یعنی اس کا مستحب ہونا، اس کا اچھا ہونا، ٹھیک ہے نا. یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا استحباب کا بیان، بیسیکلی یہ اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے نا. اگین جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو شرح ہے بلوغ المرام کی، تو عبداللہ بن صالح الفوزان حافظہ اللہ کی ہے، بہت مشہور عالم دین، انہوں نے اس کی شرح کی، بڑی اچھی شرح ہے. تو بیسیکلی انہوں نے اس کو ٹائٹل ہیڈنگ یہ امام ابن حجر نے نہیں دیا، لیکن اس سے مطلب یہی ثابت ہو رہا ہے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء، دعا کو رد نہیں کیا جاتا، یعنی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. بین الاذان والاقامہ، وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان کہی جائے. اس کو امام نسائی نے ذکر کیا ہے اور اس کو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. حدیث قابل اعتماد ہے، ریلائبل حدیث ہے. اس سے پتہ چلا کہ اذان اور اقامت کے درمیان انسان کو دعا کرنا چاہیے. اس سے بھی پتہ چلا انسان کو نماز کے لیے جلدی جانا چاہیے تاکہ وہ انتظار کرے. ظاہر ہے وہ لیٹ جائے گا تو اس کو موقع نہیں ملے گا دعا کرنے کا. تو ہمارے دین میں مختلف ایسے اوقات اور مختلف ایسے اسباب ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے، جن کے بعد اگر ایک بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک ٹائم کون سا ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان. تو وہ بڑھ کے حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اذان اور اقامت کے درمیان انتظار کرتا ہے فذالک، آپ نے فرمایا کہ وہ رباط کی طرح. رباط کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر، جس طریقے سے جنگ کے اندر ایک بندہ شریک ہے، وہ پہرا دے رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ بھی نماز کے لیے وہ اس کی بھی کنڈیشن، یعنی اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں وہ اتنا ہی ہے. سبحان اللہ. تو بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا اجر ہے، خاص طور پہ جلدی اذان کے وقت پہنچنا اور نماز تک کے لیے انتظار کرنا. ہمارا انفارچونیٹلی آج کل الٹا معاملہ ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اینڈ پہ جائیں اور اینڈ پہ جا کے کیا کریں، بالکل جلدی سے ٹکریں مار کے واپس نکلیں. آخری حدیث ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہ بات، اپنا چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا. پھر بابو شروط الصلاح ہے، نماز کی شرائط کا بیان ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے شروع کریں گے. جی آخری ہماری ماشاءاللہ آج کی سارے لوگوں نے پڑھا ہے، ایک رہ گئی ہیں سسٹر ام عائشہ. جی بسم اللہ، آپ سٹارٹ کریں ام عائشہ. سر میرا اسپیکر کا ایشو ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں خود پڑھ لیتا ہوں. میں پڑھ دوں؟ جی آپ پڑھ لیں. جی بسم اللہ، آپ پڑھیں. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قال حين يسمع رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته له شفاعتي يوم القيامة اخرجه الاربع. چلو جی ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے استحباب الدعاء بطلب الوسیلة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاذان. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يسمع النداء، وہ بندہ جس نے اذان کو سنتے ہوئے یہ کہا، اذان ہو رہی ہے اس کے دوران یہ بات کہی، جب اس نے سن لیا، یعنی اذان کی اختتام پہ یہ بات کر لی. من قال حين يسمع النداء، جب اس نے کہا جب وہ اذان کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان ادر ورڈز مطلب جب اذان پوری ہو جائے اس کے اینڈ پہ، جیسے کہ مزید وضاحت کے اندر اس بات کا ذکر آتا ہے، وہ یہ کہے نماز اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ رب هذه الدعوة، جو رب ہے اس دعوت کا، التامہ وہ دعوت مطلب پکار کا جو پوری ہے، یعنی اذان یہ پوری جو دعا ہے، یہ پکار ہے جو یعنی اذان کی صورت میں دی جا رہی ہے، اس کا رب